اور میں حلفاً کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک بڑی بے یقینی اور غیر یقینی کی فضا اس ملک میں پیدا کر دی ہے. تو میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور گواہ بناتے ہوئے ہر جگہ یہ عہد کر رہا ہوں، آپ میں سے جو صاحب جس طرح سے تسلی کرنا چاہے وہ تسلی میں کروانے کے لیے تیار ہوں کہ میں اپنی ساری زندگی میں کسی سیاسی جماعت کا انکلوڈنگ دس پارٹی انشاءاللہ جو اس تحریک کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے گی، کبھی کسی طرح کا کوئی سیاسی، کوئی حکومتی، کوئی سرکاری عہدہ نہ لوں گا، نہ اس عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ کسی کے اصرار پر وہ عہدہ قبول کروں گا. نام جو ہے اور پرچم، ابتدا میں آپ پرچم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو تحریک ہے اس تحریک کا نام جو سیاسی جماعت نہیں ہے، سیاسی جماعت کے طور پر کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے اور نہ ہی رجسٹرڈ ہوگی انٹل کہ ایک سیاسی جماعت ڈیموکریٹک طریقے سے وجود میں آ کے ڈیموکریٹک طریقے سے اس کے عہدیداران منتخب نہیں ہو جاتے. تو یہ وضاحت آپ سب دوستوں سے ذرا پلیز دیکھیے گا. جی جناب. تو جناب اب کہ جمہوریت کا جو مطلب ہے وہی عوام راج ہے. ہم نے اس ملک میں آج تک فوجی راج دیکھا، ہم نے اس ملک میں گورنر راج دیکھا، بھٹو راج دیکھا، خان راج دیکھا. اب سے انشاءاللہ عوام راج کا آغاز ہوگا. اس تحریک کا نام ہے پاکستان عوام راج تحریک. جی یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں اس تاریخی لمحے کا جو آغاز ہے وہ ہمارے ایک بڑے عزیز دوست راجہ مطلوب صاحب جو ہر ایونٹ میں آج سے پہلے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ سٹیج شیئر کیا کرتے تھے، ان کو یاد کرنے سے کروں اور اس سے بیشتر کہ ہم کچھ زیادہ بات کریں. میں آپ سب سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ پلیز اس بات کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجیے گا جب بھی ہم اس پریس کانفرنس کو رپورٹ کریں کہ ہم آج کسی سیاسی جماعت کے اعلان کے لیے یہاں اکٹھے نہیں ہیں. بدقسمتی سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ سیاسی جماعت ایک دکان ہوتی ہے، کوئی بھی آدمی جو ہے وہ دامن جھاڑ کے کیمروں کے سامنے بیٹھے اور بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ جناب میں سیاسی دکان کھول رہا ہوں. انفارچونیٹلی دکانیں یا سیاسی جماعتیں بدقسمتی سے پاکستان میں اس طرح سے کھلتی رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت چونکہ کوئی دکان نہیں ہوتی، کوئی کاروبار نہیں ہوتا کہ جس کو اچانک سے کھول لیا جائے. سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوتا ہے اور اس ادارے کے قیام کے لیے قوم کو، لوگوں کو ایک فکری، شعوری اور نظریاتی سفر کرنا ہوتا ہے. تو آج ہم ایک ایسی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان میں ایک نئی سیاسی جمہوری جماعت کے قیام پر منتج ہوگی. تو یہ میری سب سے درخواست ہے کہ یہ رپورٹ کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کیا ہم نے ایک سیاسی جماعت بنائی ہے یا ہم ایک سیاسی جماعت کی جانب سفر کا آغاز کر رہے ہیں، ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ سیاسی جماعت ہوتی کیا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں 78 برسوں میں ہم نے شخصیات کو سیاسی جماعت سمجھا، ہم افراد کو سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے، ہم نے خاندانوں کو سیاسی جماعت سمجھا. ہم سیاسی جماعت سمجھتے ہیں ایک دکان کہ کسی آدمی نے کھولی، اب جب تک وہ زندہ ہے وہ سیاسی جماعت کا مالک رہے گا یا سیاسی دکان کا مالک رہے گا. مثلا یہ عمران خان صاحب کی دکان ہے، یہ نواز شریف صاحب کی دکان ہے، یہ زرداری خاندان کی دکان ہے. تو ہم سیاسی جماعتوں کو دکانوں کی طرح ٹریٹ کرتے رہے. سیاسی جماعت دکان نہیں ہوتی، سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوتی ہے اور ادارہ کسی فرد کی، کسی شخصیت کی یا کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہوتا. ادارہ عوام کی ملکیت ہوتا ہے، ادارہ لوگوں کی ملکیت ہوتا ہے، ادارہ جوانوں کی ملکیت ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک سیاسی جمہوری ادارے کے قیام کی جد و جہد کا آج آغاز کر رہے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت ہوگا، جس میں جمہوریت ہوگی، جس میں انٹرنل الیکشنز ہوں گے، جس میں ہر فیصلہ میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر ہوگا. کوئی ایک شخص اختیار کل نہیں رکھتا ہوگا سیاسی جماعت میں، کوئی ایک شخص اس سیاسی جماعت کا مالک نہیں ہوگا. پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اس سیاسی جماعت کے مالک اور مختار ہوں گے اور ہر فیصلہ. میں بڑے وثوق سے جب بھی مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں یا لوگوں سے ملتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جس بھی جماعت کو فالو کر رہے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیں اور اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہ آپ جس جماعت کو فالو کرتے ہیں کیا اس سیاسی جماعت کے اپنے اندر جمہوریت ہے؟ کیا یہ ممکن ہے پاکستان میں کہ زرداری صاحب کی جماعت میں کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ سائیں ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟
کیا نواز شریف صاحب کی جماعت میں یہ ممکن ہے کہ میاں صاحب کے فیصلے کے خلاف کوئی جرت کرے اور کہے کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جناب ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو جب ان سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، یہ ملک میں جمہوریت کی لڑائی کیسے لڑ سکتی ہیں؟ اتنی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں، 78 سال میں جمہوریت کے نام پہ پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا رہا کہ آپ کو ملک میں جمہوریت چاہیے لیکن اپنی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے. آپ کو ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن پارٹی کے اندر کبھی الیکشنز نہیں کروائیں گے. آپ کو ملک میں آئین کی بالادستی کا ڈرامہ کرنا ہے لیکن پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا جس میں لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ہوں گے اور الیکشن کے ذریعے تمام تر عہدے دیے جائیں گے افراد کو. تو پاکستان میں جمہوریت کے نام پر، جمہوری جماعتوں کے نام پر اور سیاسی جماعتوں کے نام پر ایک فراڈ کیا جاتا رہا ہے، اور بدقسمتی سے یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر آج ہم کھڑے ہیں اس سے 1 انچ ہم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور بدقسمتی سے ماضی کے مقابلے میں ہم ہمیشہ پیچھے چلے گئے. میں آپ سے سادہ سی درخواست کرتا ہوں، ہمیں لگتا ہے اس ملک میں کہ ہم جمہوریت کی جد و جہد کرتے رہے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا ہم افراد اور شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے ہیں اس ملک میں. ہم نے کبھی اس نظام کے مقابلے میں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں، کبھی اس سسٹم کے مقابلے میں بھٹو صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اور نظام کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے عمران خان صاحب کی لڑائی لڑی. ہم افراد کی لڑائی لڑتے رہے، آج تک ہم نے نظام کی لڑائی نہیں لڑی. اور جب تک آپ شخصیات کی لڑائی لڑتے رہیں گے نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. نہ ہم نظام کی لڑائی لڑتے ہیں نہ ہم نظریے کی لڑائی لڑتے ہیں. ہمارا نظریہ وہ شخصیت بن جاتی ہے، وہ لیڈر بن جاتا ہے جسے ہم تا حیات قائد تسلیم کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، سارا ریوڑ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں، سب جو بھیڑ اور مجمع اس کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں. وہ دن کو رات کہتا ہے، سب کہتے ہیں رات ہے. وہ رات کو دن کہتا ہے، سب کہتے ہیں دن ہے. تو بدقسمتی سے آپ ایک فرد کو نظریہ مان لیتے ہیں. جس دن یہ قوم جمہوریت کے نظریے پر قائل ہو گئی اور جمہوریت کے نظریے پر قائم ہو گئی، اس دن پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی لڑی جا سکے گی. اور جمہوریت کی لڑائی کا آغاز ہمیں سب سے پہلے اپنی سیاسی جماعت سے کرنا ہوگا انشاءاللہ. یہ آواز اس کی طرح دیکھیے گا کہیں سے آ رہی ہے پیچھے سے. تو جمہوریت کی لڑائی لڑنے کا اگر بہت شوق ہے تو پہلے اس کا آغاز اپنی جماعت سے کیجیے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک جمہوری سیاسی جماعت کے قیام کی جد و جہد کا آغاز کر رہے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں ہمیشہ شخصیات درکار ہوتی ہیں. تھوڑا سا ذرا شامی صاحب سے بیٹا آپ سے ریکویسٹ ہے، ہلکا سا ذرا پلیز، میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ تھوڑا سا 1 انچ ادھر ہوتے پلیز. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے باقی اس نظر آ رہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم نے بدقسمتی میں جمہوریت کو سنوارنے کی بجائے، جمہوریت کو نکھارنے کی بجائے ہمیشہ شخصیات کے بت تراشنے کی کوشش کی ہے. اور شخصیات کے بت ہم اس لیے تراشتے ہیں کہ ہمیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی 100 برسوں سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے بطور قوم کہ ہم رعایا کے طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں ایک میدان میں اور بالکونی سے شہنشاہ معظم ہمیں اپنا دیدار کروا رہے ہوں. تو ہم کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بھٹو صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بے نظیر صاحبہ کو تلاش کرتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کو تلاش کرتے ہیں، کبھی ہم عمران خان صاحب کا بت تلاش لیتے ہیں. آج تک مجھے کوئی بتائے آپ میں سے کہ ہم اگر برطانیہ کی مثال لیں، امریکہ کی مثال لیں، کبھی آپ نے سنا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے فلاں پل کا افتتاح کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ امریکہ کے صدر نے فلاں سڑک کا افتتاح کیا ہے؟ یہاں تختیاں لگائی جاتی ہیں، یہاں اپنی تشہیری مہم کے طور پر تصویریں لگائی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ اپنی شخصیت کے بت کو تراشنا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ ایک شخصیت بنانی ہوتی ہے، کوئی نظام نہیں بنانا ہوتا. ہمارے یہاں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے ہم ماچس کی ڈبی تک پر بھی ٹیکس دیتے ہیں. اس ٹیکس کے پیسوں سے آپ منصوبوں کا افتتاح کرتے ہیں اور اپنا نام اور اپنی فوٹو چپکا دیتے ہیں اس کے اوپر. یعنی آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر؟ یا تو آپ نے اپنی جاگیریں بیچ کر کوئی اسپتال بنایا ہو تو ضرور اپنا نام لکھیے اس کے اوپر، یا تو اپنی جائیداد بیچ کر کوئی سڑک اس کا افتتاح کیا ہو تو ضرور اپنے نام کی تختی لگائیے. تو یہ جو شخصیات کے بت تراشنے اور شہنشاہ، بادشاہ اور فرعون تراش کرنے کی جو ہماری عادت ہے، اس عادت کو تبدیل کرنا ہوگا. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، میں کوئی نیا فلسفہ یا نیا نظریہ بیان نہیں کر رہا. ہمارے علاوہ ساری دنیا میں سیاسی جماعت کا مطلب ایک ادارہ ہوتا ہے.
سب کے فون میں چیٹ جی پی ٹی موجود ہوگا. پوچھیے برطانیہ کی سیاسی جماعتوں کا کیا مطلب ہے, پوچھیے امریکہ کی سیاسی جماعت کا کیا مطلب ہے, لیبر پارٹی ہو, کنزرویٹو پارٹی ہو, ریپبلک ہو, ڈیموکریٹس ہو, جرمنی کی سی ڈی یو ہو. دور کیوں جائیے, اپنے خطے میں بھارت کی بی جے پی کا موازنہ کیجیے, لاکھ اختلاف کیجیے دشمن سے, لیکن اگر اس کی کوئی ایک اچھی بات ہے تو اس کو جانچنے میں پرکھنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. ان سیاسی جماعتوں میں ہر مخصوص مدت کے بعد انتخابات ہوتے ہیں, اور انتخابات کے بعد لیڈرشپ تبدیل ہو جاتی ہے, اور لیڈرشپ جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے نئے لوگوں کے اندر. تو ہم ایک ایسے نظام کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں یہ کبھی ہونے نہیں دیا گیا. پاکستان میں لیڈر کس طرح سے بنتا ہے, یا تو کسی کے پاس بہت دولت ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں, یا کوئی شخص کسی اور وجہ سے بہت مشہور ہو گیا ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں, یا پھر کوئی کسی کا بیٹا یا بیٹی ہو لیڈر کا تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر کہ بورے والا کا, سہون کا, دادو کا, کھیوڑا یا جہلم کا, گلگت بلتستان کا, آزاد کشمیر کا کوئی مڈل کلاس نوجوان قائد یا لیڈر بن سکتا ہو؟ ہمارے دماغوں کے اندر ایک زہر گھول کے ڈال دیا گیا کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے, لیڈر تو جی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ ذہنی غلامی سے نہ نکل سکیں, اس لیے کہ کبھی آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ذہنی غلامی کے تالے توڑنے کی کوشش کیجیے. پاکستان کا ایک عام آدمی, پاکستان کا مڈل کلاس نوجوان بھی اتنا ہی باصلاحیت ہے, اتنا ہی قابل ہے جتنے یہ وڈیرے, یہ سرمایہ دار, یہ جاگیردار, یہ شریف, یہ زرداری یا خان ہیں. یہ لوگ صرف اور صرف اپنی دولت کے بلبوتے پر, یعنی اس ملک کے اندر 78 سال میں ہم ایک مڈل کلاس وزیر اعظم نہیں بنا سکے. ایک وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو جس کو ہم نے منتخب کیا ہو. کوئی سرمایہ دار, کوئی ایچیسن کالج کا پڑھا ہوا, کوئی وڈیرا, کوئی جاگیردار, کوئی وزیر اعظم, ابن وزیر اعظم, بنتے وزیر اعظم, پھر ابن وزیر اعظم. مڈل کلاس کے لوگوں کو جب تک اس ملک میں موقع نہیں ملے گا, اور وہ ان پولیٹیکل پارٹیوں میں نہیں ہو سکتا. ان پولیٹیکل پارٹیوں کے جو سیاسی ڈکٹیٹرز جو قابض ہیں ان کے اوپر, یہ سیاسی ڈکٹیٹر